بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله ولا بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درسا ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون
الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشهدكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في ظلمات في طغيانهم يعمهون. یہ سورہ انعام کی 3 رکوع ہیں جو میں نے بھی تلاوت کی. اس سے پہلے کا مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم نے جس کو بھیجا ہے اس کائنات کے اندر اپنی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لیے، اس کی یہ ذمہ داری مقرر فرمائی ہے کہ وہ جانے کے بعد ایک ہی مسئلے سے آغاز کار کرے. ایک مسئلہ جو ام المسائل ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کائنات کا ایک خالق، ایک مالک، ایک رب، ایک پروردگار، ایک مشکل کشا، ایک دستگیر ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. قرآن کہیں یوں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے رسول جہاں بھی جس حالت میں جس قوم میں، وہ قبل مسیح ہو یا بعد مسیح، وہ نیل کا ڈیلٹا ہو، بابل کی سرزمین ہو، یا بیت المقدس کی بابرکت وہ دھرتی ہو جہاں ہم نے بھیجا ہے، کسی قوم میں اس نے ایک آواز اٹھائی ہے یا قوم عبد اللہ، وہی بات یعنی عبد اللہ کہ اللہ کی بندگی کرو. صرف یہی نہیں، یہ ایک مثبت بات نہیں بلکہ منفی بات بھی، واجتنبوا الطاغوت، اور جتنے خدا یاد کر رہے ہیں ان سے اجتناب کرو. تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ خالص ہونا چاہیے، اس میں ذرا ذرہ برابر بھی لگاوٹ نہیں ہے، خالص پورا صاف دو ٹوک بات کہ صرف اللہ کے بندے ہو. جن کی ان طاغوتان باطل کی بندگی ہو رہی ہے ان سے اپنے دامن ایمان کو بچا لو، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک نظر غیب انداز بھی نہ ڈالو اس کے لیے. یہی ایک مضمون تھا. اور عرب کے لوگوں کو جس کی اکثریت جو تھی وہ مشرکین عرب پر مشتمل تھی، قریش مکہ ہوں یا عرب کے دوسرے مشرک قبائل، اپنے کو منسوب کرتے تھے قریش خاص طور سے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ہم حق پر ہیں، ہم تو خاندانی حق کے اوپر ہیں. اور اسی طرح سے اہل کتاب کے جو گروہ تھے یہود نصارہ، وہ بھی کہتے تھے ہمارے بڑے یہی ہیں. ان کو بتایا گیا ان سارے مخاطبین کو کہ تم آج تم نے ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر شہر، ہر گلی کے اندر، ہر پگڈنڈی پر تم نے اللہ کو گالیاں دی ہیں، اپنے لیے الگ الہ بنائے ہیں جن کو تم دیکھ سکو، جن کو پہچان سکو، جن کو تم چھو سکو، جن کے سامنے تم آ کر رو سکو، ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ جانے پہچانے ہیں، یہ اپنے ہیں، تم نے بنا لیے ہیں. اور پھر نادانو تمہاری شوخی یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم حنیف کی امت میں، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے راستے پر ہیں. ان کا حال دیکھو، ان کا حال تو یہ ہے کہ پروردگار نے جب ہدایت دی اسی وقت سے کشمکش شروع ہو گئی، دعوت کا آغاز کر دیا. سب سے قریب جو ماحول ہے اپنے باپ اور اپنی قوم، سب سے پہلے باپ سمجھے، ان کو سمجھایا انتہا محبت سے، ادب کے ساتھ کہ میرے بزرگ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، جن کو آپ بناتے ہیں ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، پرنام اور سارے عبودیت کے مراسم انجام دیتے ہیں. یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں. کیسے دنی ہو جاتے ہیں انسان. باپ نے بجائے اس کے کہ اپنے اس باپ بیٹے کی، جوازال بیٹے کی بات کو کان دھر کر سنا ہو، وہ ضد و ہٹ کرنی باپ دادا کی وہی عصبیت ابھر آئی اور اس نے کہا دور ہو گئے سامنے سے، ورنہ میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کرتا ہوں. قوم کے سامنے مالک فرماتا ہے بے چین ہے. انداز مجادلے اور مناظرے کا، سمجھانے کا انداز یہ ہے. قوم زیادہ تر ستارہ پرست، کواکب پرستی کرتے تھے اور بابا بھی سن کے جن کو سورہ صافات میں اور سورہ انبیاء میں آیا ہے حضرت ابراہیم نے ان پر ہاتھ صاف کیا ہے. کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کی ناک کاٹ ڈالی، کسی کا سر باقی نہیں چھوڑا سوائے ایک کے. یہ اس لیے نہیں کہ بتوں سے کوئی ان کو ذاتی دشمنی تھی، بلکہ ایک چیز کو یہ
ظاہر کرنے کے لیے کہ جن کو تم پوچھتے ہو مشکل کشا دستگیر داتا، ان کو سمجھتے ہو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے اپنی جان کو بچا سکتے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہیں نفع نقصان تو کیا نبھا سکتے ہو؟ غرض قوم کے ساتھ اس سے پہلے جو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اس نوجوان کو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نوازا ہے حکمت سے، دانائی سے، دین حق سے، ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے، اور باپ کے بعد قوم سے گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تارا دیکھتے ہیں، قوم کے لوگ جمع ہیں، کہتے اچھا یہ ہمارا تمہارا رب معلوم ہوتا ہے، بہت چمکیلا ہے، کیا کہنے اس کو؟ اس کے بعد کچھ دیر گزرتی ہے، قوم والے یہ سمجھتے ہیں چلو جہاں تک تو پہنچے یہاں تک تو آئے، کہ اس کے بعد جب وہ تارا چھپ جاتا ہے، وہ تارا اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد قوم کہتے ہیں کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، یہ تو مٹ جانے والا ہے، یہ ابھی ہے اور ابھی نہیں، اس لیے یہ تو بہرحال الہ نہیں ہو سکتا، یہ رب تو نہیں ہو سکتا، رب کو تو دائم اور قائم ہونا چاہیے۔ فرمایا اس کے بعد دوسرا موقع آیا، کہا اچھا یہ تو چھوٹا تھا، یہ قمر ہے، چاند ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ روشن نظر آتا ہے، کہیں ٹھنڈی روشنی ہے اس کی، یہ ہو سکتا ہے نا، تمہارے خیال میں یہ رب ہے، اس کو پوچھتے ہو؟ اور فلما فل، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہتے قوم سے انداز دیکھیے ترقی کرتے ہوئے، پہلے یہ کہا اللہ حب الآخرین کہ مجھے یہ مٹ جانے والے ہیں، غروب ہو جانے والے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ گویا پہلا چرکا ہے، ایک چرکا ہے معمولی سا صرف کچوں کا لگایا ہے، جب قمر کی بات آئی اور وہ بھی غروب ہو گیا تب کہتے ہیں لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ رب نہیں ہے، میرے رب کا شکر ہے، تمہارے اس رب کا نہیں، بلکہ جو اصلی رب ہے جس نے مجھے راہ دکھائی ہے، ورنہ میں بھی تمہاری طرح سے تمہارے ساتھ شامل ہو کر میں بھی گمراہی میں پڑ جاتا کہ ان چاند اور سورج کو، تاروں کی ان کو پوجنے لگتا۔ اس کے بعد تیسرا موقع آیا جب جن کو سورج چمک رہا ہے پورے آفتاب کے ساتھ، قوم سے کہہ رہے اچھا یہ ہو سکتا ہے نا، یہ تمہارا رب ہو سکتا ہے میرا بھی جو تم کہتے ہو، خالی یہ جدال کا طریقہ ہے۔ فلما فلت، یہ بھی غروب ہو گیا، اس کے بعد صاف بات دو دھوپ بات گئی کہ مشرکو قال یا قوم، کہا میری قوم انی بری مما تشرکون، صاف بات یہ تم کر رہے ہو خالص شرک ہے، اور یہ آنی جانی چیزیں ہیں، ان کو دوام اور قیام نہیں ہے، الہ اور رب جو ہوتا ہے اس کو دوام ہونا چاہیے، اس لیے سن لو تم مشرک ہو، جن جن کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بچی ہوں، میں موحد ہوں، صاف اعلان کرتا ہوں۔ اور فرمایا انی، تم جو چاہے تم بے قدر ہو کر، انی وجہت، میں نے چہرے کا رخ موڑ دیا ہے، بچیے اپنے چہرے کا للذی، اس ذات کے لیے فطر السماوات، جس نے بنایا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو، اور میں حنیفہ، میں یکسو ہوں، یک رنگ ہوں، میرے اندر درنگی اور سرنگی کا رنگی پسندی نہیں ہے، میں یکسو ہو کر یک رنگ بن گیا ہوں، ما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تم کہنا یہ تم خالص مشرک ہو۔ فرمایا یہاں پر چوٹ لگتی ہے، پہلا مسئلہ اٹھتا ہے قوم کے اندر، اصلاح کے لیے ایک چیز ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ شرک کیا ہے اور توحید کسے کہتے ہیں، مختلف انداز سے، انداز اور زبان کے کہ یہ چیزیں بدل سکتی ہیں لیکن بات وہی ہے۔ فرمایا وہاں جو ہوں، مالک فرماتا ہے جانتے ہو جو یہ کہتے ہیں سمجھتے ہو کہ حضرت ابراہیم شرک کرتے کرتے توحید تک پہنچے ہیں، مالک فرماتا ہے یہ غلط فہمی ہے، تشابہ ان کو لگا ہے، یہ ان کا تسامح ہے، بلکہ بات یہ ہے وہاں جو قوم، ان سے جھگڑا مول لیا اللہ کے بارے میں، ان کی مشرک قوم نے ان کو ذکر کرنا چاہا، اپنے شرک کا لوہا منوانا چاہا، مجادلہ کیا، مناظرہ کیا ان کی قوم نے، اور پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی انکار کیا، تو حضرت ابراہیم کا جواب ہوتا ہے قال، جواب دیا تحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے بلا وجہ حجت کرتے ہو، تم
تم جھوٹی دلیلیں لاتے ہو، تم ایسی باتیں کرتے ہو جو حق کے اور انصاف کے خلاف ہے میرے پیچھے اللہ کے بارے میں۔ وقد ہدانی، اور حال یہ ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، اس نے مجھے ہدایت کی ہے، میں جو بات کر رہا ہوں توحید کی بات پیش کر رہا ہوں، یہ اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کا حکم اور اس کی ترتیب سے ہے۔ اور تم ان چاند ستاروں کو، یہ جو تمہارا سورج ہے، اس کو لے کر تم میرے مالک کے مقابلے میں آ رہے ہو دلیل پیش کر رہے ہو۔ اور اگر تمہارے چہرے بگڑ رہے ہیں، تمہارے ماتھے پر بل پڑ رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں لرزش ہے، تمہاری آنکھیں اگلی پڑ رہی غصے سے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پر ایک کاہ کے برابر ہے، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں خوف زدہ ہونا اللہ کے بھروسے پر تم سے کرنا یہ خوف کھانا نہیں جانتا، ولا خوف، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ما تشرکون بھی، ان چیزوں کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ۔ ماں لائے ہیں، من نہیں، من کے معنی تو ذوی العقول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہو، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، یا ماں کہا گیا حقارت کے لیے۔ یہ چاند سورج اور جو تم نے تابوت بنا لیے ہیں، میں ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کو کچھ مختار اور سمجھتا ہوں بس میں ہی سب کچھ ہوں، یہ بات نہیں۔ ہاں، ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، میں تقویٰ اختیار کرتا ہوں، اور اگر مجھے خوف ہے تو اس چیز سے کہ اللہ ان یشاء ربی شیئا، مجھے اس کا خوف ضرور ہے کہ اگر میں کہیں بھول جاؤں، میرا قلم کہیں غلط پڑ جائے، تو اس کے بعد میرے مالک کے پاس یہ اختیار ہے، وہ کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس نہیں، اور مجھے اس پر اعتماد ہے۔ وسیع ربی کل شیء علما، اور میں اس کی طرف سے مطمئن ہوں کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ جانتا ہے، میں اس کا فرما بردار ہوں، اس کا اطاعت پیش، اس کے سامنے خشوع و خضوع کرنے والا، اس کی بات کی پیروی کرنے والا، اس کی راہ میں آتش جلتا ہوں، وہ جانتا ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں، توکل ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ افلا تتذکرون، تو جو میں تمہارے سامنے بے محابہ آنے کے بعد کھلی اور صاف بات کر دو، جھوٹ بات کر رہا ہوں، تمہارے زور و قوت سے بالکل مروب نہیں ہوں، تو کیا اعتراف غور و فکر کرنے کے لیے تمہارے پاس موقع نہیں ہے؟ تمہارے دماغ کے اندر کہیں عقلی عقل کے اندر بجھی نہیں ہے؟ تم سوچتے ہو کیا اتنی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ فرمایا تم مجھ سے کہتے ہو، ڈراتے ہو اپنے باباؤں سے، حالانکہ حال یہ وقت کیف اخاف ما اشرکتم، کیسے میں ڈروں، کیوں ڈروں ان ذاتوں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے، اور تمہاری سختی کا حال یہ ہے، تم ایسے سرمست، ایسے پاورے ہو کہ تمہارا حال ولا تخافون، اور تم بے پرواہ ہو کر، بے خوف ہو کر تم زندگی گزار رہے ہو، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم یوں بے خوف، اتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے، اللہ کی چادر کو تم نے ہاتھ ڈالا ہے، مالک کے حقوق کے اوپر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے اس کے اختیار کو چیلنج کیا ہے، تم نے اس کی ذات و صفات کے اوپر ہاتھ لگائے ہیں، ما تشرکون بھی، اور تم دھڑلے سے اس کے ساتھ شریک پر شریک ٹھہراتے جاتے ہو، تمہیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی، تو اس بات اس کے لیے کہ معلوم ينزل بھی علیکم سلطانہ، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خدائی میں شریک ہے، اس کے بعد تمہاری شوخی کا یہ عالم، اور اس سے آگے بڑھ کر تم کہتے ہو میں بھی تمہارا ایسا ہو جاؤں تو میری پناہ ہے، میں بھاگتا ہوں، اس سے میری توبہ ہے، میں تو اپنے مالک کو مانتا ہوں اور پروردگار کے ساتھ کسی شرک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد اب تم شان دکھاتے ہو، تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہماری دنیا دیکھو، ہمارے ٹھاٹ باٹ، ہماری صبح شام، ہمارا انداز، ہمارے لاؤ لشکر، ہماری دولت کی ریل کھیل، ہماری نیک نامی، ہماری بڑائی، یہ سب دیکھو کون کامیاب ہے، تم اور تمہارے ساتھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ظالم کہتے تھے آپ کے پاس ہے کیا؟ ان ساتھیوں کو دیکھیے، پھٹے حال جوتے کے کھادے پھرتے ہیں، اور پھر یہ کامیاب، یہ جیتے، یہ امن والے، یہ ہدایت یافتہ، اور ہم جو بادشاہوں کی اولاد ہیں، جنہوں نے دنیا میں وہ دیکھا ہے جو دیکھنا چاہیے، اور پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہارے اور یہ جیت گئے، تمہاری فرماتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو اب تم خود انصاف کرو، ان دو گروہوں میں ایک مومن گروہ ہے، ایک مشرک گروہ ہے، اب تم سوچو کہ مشرک کیا کر رہا ہے اور مومن کا انداز کیا ہے، اب تم خود اگر تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی انصاف کا کوئی مادہ ہو تو یہ بتاؤ کہ ان دو گروہوں میں کون زیادہ آپ بالامن، کون زیادہ حقدار ہے کہ امن و آشتی اس کے جھولی میں ڈالی جائے، اور
اطمینان اور سرفرازی اس کے سب پر سایہ کرے. بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر علم والے ہو تو علم کو کام میں لانے کے بعد یہ فیصلہ کرو. فرمایا تم تو خاموش ہو جاؤ گے. 73 میں دنیا کے معاملات میں بڑے سیرت، بڑے ہوشیار، بڑے دنیا دار سمجھے جاتے ہیں، ایک ایک چیز کے جاننے والے ہیں، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد تمہاری عقل پکار رہی ہے، تمہارا ذہن رسا یہ بات بتا رہا ہے، کہہ دو، اقرار کر لو کہ ہاں توحیدیوں کے لیے جو شرک نہ کرے انہی کے لیے امن ہونا چاہیے. مالک فرماتا یہ جواب نہ دیں گے، خاموش چپ ساتھ دیں گے سارے. آپ کہیے، یہ نہیں کہیں گے. آپ کہیے اگر تم حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے، تم سمجھتے ہو تمہارے اوپر ضرورت پڑے گی، تمہارے خواب و خیال کی یہ عظیم الشان عبارت ہے جو آج فرق پوش ہے کبھی پوش تک ہو جائے گی، تو میں مجھ سے سنوں. تم نہ کہو سچی خدا لگتی بات، میں کہتا ہوں الذین آمنوا، اللہ کی طرف سے کہ وہ لوگ جو صحیح ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور جنہوں نے گڑبڑ نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی اپنے ایمان میں بھی، ظلم، کسی ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، امن و سلامتی ان کا حق ہے، وہم مہتدون، اور یہی صحیح معنوں میں راہ راست کو پا گئے ہیں. جنت کی پگڈنڈی نہیں بلکہ اشارہ پر یہ پڑ گئے ہیں، ان کی منزل جنت کی بادشاہی ہے اور جنت آغوش ہوا ان کو آواز دے رہی ہے. اندر کا لگا تھا آواز بھی کٹھی ہے، مجھے اس کا کبھی باہر کا ہے نا، یہ یونٹ جو ہے اندر کرتے اس کو باہر لگا، اندر لگا سکتے ہو، یہ وہاں سے اندر ہو جائیں گے نا، گئے رہتے آواز چھوڑ جائے گی. کامیابی کا ایک راز تھا واشقہ کا بنا ہے، کتنی مختلف دعوت سے بن گیا. ایک بات مالک فرماتا، امن چاہتے ہو، امن کی فاختہ بنا کر کیا ملے گا؟ کفار مشکین کے سامنے جھکو گے، معاہدے کرو گے، ان کے سامنے اپنے کو ذلیل و خوار کر لو گے، امن کبھی نہیں ملے گا. امن کا یہ راستہ نہیں، امن کا ایک راستہ ہے اور وہ ان کا حق ہے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، صحیح ایمانوں میں ایمان لائے. کیسا ایمان؟ فرمایا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایسا ایمان جس ایمان کے اندر انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہ کی. یہ آیت اتنی تھی، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام پہنچے ہیں گھبرا کر، پریشان ہو کر، کہ پروردگار عالم نے یہ کیا ارشاد فرمایا ہے، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ بعد میں غصہ آ گیا، ڈانٹ دی، بیوی نے دیر کر دی، سختی کے ساتھ پیش آئے، بچے نے کوئی بات کی، ناراض ہو گئے، ہو سکتا ہے اتنا وہ حقدار ہے سرزنش کا اسے نہ کرتا. تو سب نے ظلم کیا ہے، کون ایسا ہے تم سے بری ہو؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ظالم ٹھہرے اور ظالم کے لیے نہ امن ہے نہ ہدایت. اب کیا کریں؟ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا یہاں وہ ظلم مراد ہے کہ جو سورہ لقمان میں آیا ہے، یا بنیا، حضرت لقمان اپنے بچے سے وصیت کر رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بچے ایک شرک کرنا. پہلی وصیت، پہلی چیز جہاں شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہی ظلم عظیم ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہو سکتا ہے وہ شرک ہے. فرمایا یہاں مراد ظلم سے شرک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت ہے قرآن میں اور جگہوں پر اس انداز سے بات کی گئی ہے، لیکن یہ اتنی مختصر آیت ہے اور کس قدر بھری ہوئی ہے، دریائے معنی سے پر ہے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے. مالک کا ایک مطالبہ ہے، الذین آمنوا، جو لوگ کے ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور جنہوں نے گدمت نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی، ایمانہم، اپنے ایمانوں کے اندر بھی ظلم، ساتھ ظلم کے، اولئک لہم الامن، امن و سلامتی ان کا حق ہے، وہم مہتدون، راہ راست پر یہ لوگ ہیں. یہ جنت کی بادشاہی ہمیشہ کی دائمی زندگی ان کو ملے گی اللہ کے دیدار کے ساتھ، اور ایسی جگہوں پر جہاں صرف ان کی مرضی پوری ہوگی، ان کی مرضی اخلاق قرآن فرماتا ہے کبھی کوئی بات کبھی نہیں. تو یہ وہ چیز ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں مسلمان حاکم،
لوگوں کو کہنا ہے کہ ایمان شکست کھا گیا. اس زمانے میں ایمان کی بات چل نہیں سکتی. پوچھو کہاں ایمان نے شکست کھائی ہے, کہاں ایمان کا مقابلہ کچھ سے ہوا ہے. دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج تک اس امت کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب تک یہ ایمان کو ایسے خالص ایمان کے ساتھ رہی ہے سرفرازی دنیا میں اس کا حق ہے, اور آخر میں تو ہے ہی اس کا وعدہ تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ اپنی بات کے خلاف کرے. یہ جو شکستوں پر شکستیں ہوئی ہیں یہ ایمان میں جب ظلم کی ملاوٹ ہوئی ہے, جب سے توحید کی بجائے اتحاد کا عقیدہ آیا ہے, کہ جب اللہ کے ساتھ ہزاروں ذاتیں بنا لی گئی ہیں, اس وقت سے شکستوں پر شکستیں ہیں, چھوٹے پر چھوٹے. آج عباسی حکومت برباد ہوئی, تاتاریوں نے مارا. کل عیسائیوں نے اندلس کو برباد کر ڈالا. آج اسرائیلیوں نے ترکستان کے اس پورے علاقے کو, روسی ترکستان کو تاجناز کیا, اور کل یہ چین کی باری ہے دنیا کے لحاظ سے. آج ہندوستان گیا, ذلیل بنا, اس کے بعد اس کی بیٹیاں, مسلمان کہلائی جانے والی قوم کی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں ہندو اور سکھوں میں سپرد کر دی گئی. اور یہی حال یہود نے کیا ہے عربوں کے ساتھ. ایمان کہاں ہے؟ مالک کا وعدہ تو یہ ہے کہ صحیح ایمان جہاں ہو بس ان کے لیے امن ہے, ان کے لیے ہدایت ہے. اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کبھی چین ملا ہے پورے مسلمانوں کے اندر, یہاں لڑائیاں ہوئی ہیں, کبھی بابر آتا ہے, کبھی غوری آتا ہے, کبھی شیر شاہ آتا ہے, یہ خالص ان کے اندر نہ ایمان کا کوئی ایک چیز چلی آ رہی ہے. وہ شوکت مسلمانوں کی جو ایمان کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی, وہ ریلا ایسا شدید تھا, اس کا دباؤ دنیا پر اس قدر شدید تھا کہ اس کی وجہ سے جو اٹھتا ہے وہ ملک کے ملک سے کر رہا ہے. لیکن اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے. یہ 1000 سال کی اس بربادی کے بعد کہتے ہیں اسلام شکست کھا گیا. اسلام کبھی شکست نہیں کھا سکتا. وہ اسلامی نہیں ہے, اس کو لے کر اٹھے ہوئے. نہ مسلمان کبھی شکست خوردہ ہوتا ہے. جو صحیح معنوں میں ایسا مومن ہو, اللہ کا وعدہ ہے اور پروردگار وعدہ خلاف نہیں کیا کرتا. یہاں جو چیز ہے وہ کفر و شرک میں ملا ہوا ایک نعرہ تھا اسلام کا. دیکھتے چلے آئے, اسی پاکستان کے آپ قریب کی تاریخ کو دیکھ جائیے کہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو کا اقرار کیا ہے اور کہا ہے اس کا مطلب پاکستان ہے, اس کا انداز دیکھیے کہ بغیر کہ لا الہ الا اللہ مستحقن بہا قلب. نبی صاحب فرماتے ہیں زبان سے نہیں دل کے یقین کے ساتھ. دوسرا گیا صادقن بھی قلب, کہ صدقن من قلب ہی, اپنے قلب کی گہرائیوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ زبان سے نہیں. اور یہ اس قافلے میں جو شریک ہو گئے ہیں ان سے نہ یہ پوچھا گیا کہ کیا تازیہ داری تم کرتے ہو, یہ حلال ہے یہ حرام, تم علم اٹھاتے ہو, تم دلدل والے ہو, تم اجمیر کے میلوں کے اوپر جانے کے بعد, تم وہاں جانے کے بعد درشن کو وہاں جاتے ہو, تم پرنام کرتے ہو, تم دنڈوت کرتے ہو اپنے بابا لیتے ہوئے پڑے ہوئے بابا کے سامنے, تم اس کے پھیرے لگاتے ہو طواف کے نام سے, تم وہاں پرساد کھاتے ہو, اس کا نام تم تبرک کرتے ہو, تم وہاں پر قوالی کرتے ہو, اور یہ شکل ہے تمہارا ہندوؤں کے بھجن کی, بالکل وہی تمہارا انداز ہے. ہندوؤں کا کھڑا ہوتا ہے, تمہارا پڑا ہے. پتھر وہ بھی ہے, انہوں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے, تم نے بنایا سیمنٹ لگا کر, تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تمہارے پاس پڑے تھے, تمہارے دل کے اندر کی سوچی یہ ہمارا دین عجیب ہے, صرف پڑا مل رہا ہے. تم نے دشہرا منایا ہر سال, عاشورہ کا نام دیا, رام اور راون کی تم نے نقل کی, اور اس کے بعد پھر اپنا کھڑا بنا لیا, کھڑا تازیہ بنایا تم نے, اس کے ساتھ سارے وہی مراسم ادا کیے. اور پھر تم ایسے نامراد, ایسے بے برکت ہو کہ 9 دن تک پوجنے کے بعد اپنے اس الہ کو تم نے اپنی انگلیوں کی جنبش سے بنایا تھا, اور اس کے بعد ایسے بیدار ہوئے کہ 10ویں دن کالو بلات کر پانی میں پھینکتے ہو, پتھر مارتے ہو. اگر تمہارا الہ جو ابھی 2 گھنٹے پہلے ڈوب رہا تھا, جب اپنے جگہ پر تھا, اب اگر وہ ڈوبنے سے انکار کرتے تم پتھر مارتے ہو, ڈنڈے مار کر ڈبوتے ہو, تم بے مربت بھی ہو مسلمانوں, اور پھر کہتے ہو کہ مسلمان ہیں. اللہ تو فرماتا ہے صرف وہ لوگ مسلمان ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے اندر شرک کی ذرہ برابر ملاوٹ نہ کرے, ان سے اللہ کا وعدہ ہے, اور وہ صحیح معنوں میں وہ اہدا والے ہیں, کامیابی ان کا حق ہے. اس لیے اب آپ اس انداز سے, نئے انداز سے دیکھیے کہ ہم جو برابر مار کھاتے آ رہے ہیں, ہماری آبرو پامال ہو رہی ہے, اور یہ ہندوستان پاکستان بنتے وقت جب آفت آئی ہے تو پروردگار نے کسی گروہ کو نہیں چھوڑا ہے. اس سے ایک اجازت کیجیے, یہاں صحیح ایمان کسی مذہب کے اندر کسی گروہ کو نہیں. اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو توحید خالص میں, آپ کے سامنے یہ بات لا رہا ہوں, سب سے قریب تر
تو اسلام سے ہو سکتا تھا کم سے کم ان کے اندر دو شک موجود ہے، ایک جماعت ایک مسلک کے لحاظ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو کبھی رحم نہیں آتا گالی دینے والوں پر۔ جو مالک کو بے محابہ گالی دے صبح و شام مالک کہتا ہے، فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ ابن آدم شتمنی، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے، میں اس کو کھلاؤں میں پلاؤں اور میرے ساتھ آلات یعنی میرا قائم مقام اور میرے ساتھ برابر تمہارا میرے لیے سب کی تجویز کرتا ہے، اور پھر مالک فرماتا ہے